Assalamu alaikum students. Today we will talk about a poem, The Hollow Man, and that poem has been written by T.S. Eliot. And as usual, as we have done in the previous, you can say poem, we in the previous poem we talked about the introduction of the poet, then the introduction of the poem, and then we discussed the themes. So in the same way, we will discuss all these things in this, you can say lecture. Okay. So first of all, we should know about the पोइट کہ ٹی ایس ایلیٹ صاحب جو ہیں یہ کون تھے اور یہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی شاعری میں کس طریقے سے جو ہے انہوں نے کس طرح سے شاعری لکھی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم بات کریں گے اس میں. تو ٹی ایس ایلیٹ صاحب جو ہیں یہ ہی واز بورن ان امریکہ in 1888 and he uh, faced a lot of problems in the America, and then he moved on to the British in at the age of 25. یعنی کہ 25 سال کی عمر میں ٹی ایس ایلیٹ صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے برٹش موو کر گئے اور ان کے پاس دو سٹیزن شپ رہی. پہلی جو سٹیزن شپ ہے وہ انہوں نے 1888 سے 1825 تک یہ جو ہے وہ امریکہ کی بھی ان کے پاس سٹیزن شپ رہی، اور پھر 1925 میں جب یہ اس کے بعد یہ جو ہے انہوں نے اپنی امریکن سٹیزن شپ جو ہے وہ ریناؤنس کر دی اس کو، یعنی کہ ختم کر دیا، اور پھر یہ امریکہ کی برٹش میں جو ہے وہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے، وہیں کی سٹیزن شپ انہوں نے رکھی. اس کے علاوہ اگر ہم ان کے جو ہے وہ کارناموں کی بات کریں تو انہوں نے پوئٹری بھی لکھی، انہوں نے جو ہے وہ شارٹ ایسیز بھی لکھے، پھر انہوں نے ڈراماز بھی لکھے. تو ہی کنٹریبیوٹڈ اے لاٹ ان انگلش لٹریچر. انہوں نے انگلش لٹریچر میں کافی جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشنس کی ہیں. تو یہ اگر ہم ان کی پرسنل لائف میں بڑھیں تو ان کی جو فیملی تھی ایلیٹ، یعنی کہ اس لیے ان کے نام کے ساتھ ٹی ایس ایلیٹ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایلیٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا. اور ایلیٹ جو ہے یہ بیسیکلی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیور برہمن ہے. تو برہمن جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے یعنی کہ سپیریئر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ صاحب ہے. ٹی ایس ایلیٹ صاحب کو پھر ان کے یعنی کہ گڈ رائٹنگ پہ جو ہے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا، نوبل پرائز ان لٹریچر سوری، یہ بھی ان کو دیا گیا. تو یہ مطلب کافی زیادہ جو ہے وہی گاٹ اے لاٹ آف فیم ان دا ہول ورلڈ. پوری دنیا میں انہوں نے کافی زیادہ فیم گیم کی. تو یہ جو تھے یہ ٹی ایس ایلیٹ صاحب تھے. ان کی جو ڈیتھ ہے یہ 1965 کے اندر یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ برٹش میں ہی مرے، اور وہیں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کیونکہ کر لی تھی. تو یہ ساری باتیں تو ہم نے ٹی ایس ایلیٹ صاحب کے بارے میں کر لی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس نظم کا جو ہے وہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں، اور اس نظم کا نام یعنی کہ دی ہالو مین. یہ نظم جو ہے یہ بیسیکلی ہی ہیز ریٹن دس پوئم ان یو کین سے ایز اے ماڈرنسٹ پوئٹ. انہوں نے مطلب یہ جو نظم لکھی ہے ایز اے ماڈرنسٹ پوئٹ لکھی، اور ماڈرنسٹ جو تھے یہ انہوں نے ایک اپنا پیٹرن جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. جو جتنے بھی ماڈرنسٹ پوئٹ تھے وہ دے روٹ پوئٹری ان فریگمنٹس، یعنی کہ فریگمنٹس میں یہ اپنی سٹوریز لکھتے تھے ٹکڑوں میں. مینس کہ ان میں کافی چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی. فار ایگزامپل جو ماڈرنسٹ تھے وہ الوژنس کا استعمال کرتے تھے، ریفرنسز، یعنی کہ پوئم لکھتے وقت وہ مختلف قسم کے ریفرنسز بھی دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد امیجری کا یوز کرنا، سمبولزم کا یوز کرنا،
تو وہ اپنی بھی بات جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو یہ بھی جو نظم ہے یہ ایک ماڈرنسٹ پوئٹری کے پیرامیٹرز پہ پورا اترتی ہے. تو کیونکہ ٹی ایس ایلیٹ صاحب جو کہ ہے وہ ماڈرن ایرا سے تعلق رکھتے تھے. ہی belonged to a modern era. That's why he wrote this poem at the pattern of modern poetry. انہوں نے ماڈرن پوئٹری کے تمام پیٹرنز میں پیٹرن کے مطابق ہی انہوں نے یہ نظم لکھی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی تھیمز کی. تو وہ جب ہم پوئم پڑھیں گے تو اس کے پوئم کے پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کون کون سے تھیمز جو ہیں وہ یہ انہوں نے استعمال کیے ہیں, کون سے تھیمز انہوں نے یوز کیے ہیں. تو اگر ہم بات کریں مزید اس نظم کی بات کریں تو جو یہ نظم ہے ہی ٹی ایس ایلیٹ صاحب نے یہ 1925 میں لکھی, اور 1925 سے پہلے کا جو ایرا ہے وہ ورلڈ وار 1 کا ایرا ہے. مطلب آپ دیکھیں 1914 ٹو 1918 تک جو ہے یہ ورلڈ وار 1 رہی, اور ورلڈ وار 1 کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کے مائنڈ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑا. اور اس کے سامنے جو ہی سو ڈس انٹیگریشن ان دا سوسائٹی, معاشرے کے اندر انہوں نے ڈس انٹیگریشن کا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے کہ انہوں نے دیکھی کہ معاشرہ جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے, معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے, ڈیٹیریوریشن کا شکار ہو رہا ہے سوسائٹی جو ہے. تو یہ ساری باتیں تو تب ہی انہوں نے یہ نظم لکھی. تو جب ماڈرن ورلڈ وار 1 کے بعد جب یہ تمام مسائل ان کے سامنے آئے تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرٹیسائز